السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے اسباق پڑھ لیے ہوں گے اور سن لیے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا 11واں سبق، جس کا نام ہے موعظۃ التوحید، توحید کی نصیحت۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو قیدی اور تھے جنہوں نے آپ سے خواب کے بارے میں، خواب کی تعویل کے بارے میں سوال کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کو آپ کے کھانا آنے سے پہلے خواب کی تعبیر کی خبر دے دوں گا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع پایا اور سب سے پہلے انہوں نے توحید کی نصیحت کی۔ سب سے پہلے انہوں نے توحید کی نصیحت کی، جو کہ ہر ایک مسلمان کے لیے، کسی بھی کافر کو دعوت دینے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں 11واں سبق، موعظۃ التوحید، توحید کی نصیحت۔ قال یوسف علیہ السلام نے کہا، ذالکما، یہ چیز، مما، ان میں سے ہے، علمنی، مجھے سکھلایا ہے، ربی، میرے رب نے۔ یہ چیز ان چیزوں میں سے ہے جس کو میرے رب نے مجھے سکھلایا ہے۔ ولیکن اللہ لا یؤتی علمہ، لیکن اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتا ہے۔ آتا یوتی کے معنی ہوتا ہے عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتا علمہ، اپنے علم کو، کل احد، ہر کسی کو۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنا علم عطا نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یؤتی علمہ المشرک، اللہ تعالیٰ اپنا علم مشرک کو عطا نہیں کرتا ہے۔ هل تعرفان، کیا تم دونوں جانتے ہو، لماذا، یعنی کیوں، علمنی، مجھے سکھایا ہے، ربی، میرے رب نے۔ کیا تم دونوں جانتے ہو کہ میرے رب نے مجھے کیوں سکھایا ہے؟ یعنی جو علم جو میں جانتا ہوں، جو علم اللہ رب العالمین نے مجھے دے رکھا ہے، یہ علم میرے رب نے مجھے کیوں عطا کیا ہے؟ کیا تم دونوں جانتے ہو؟ لأنی، اس لیے عطا کیا ہے، ترک یترک کے معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ لأنی ترکت، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس لیے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے، طریق اہل شرکی، اہل شرک کے راستے کو، میں نے اہل شرک کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے علم عطا کیا ہے۔ واتبعت، اور میں نے اتباع کی، ملت آبائی، اپنے آبا و اجداد کے دین کی۔ آبا و اجداد کون کون ہیں؟ یہاں پہ آ رہے ہیں آگے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ اور میں نے اتباع کی اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے ملت کی، یا ان کے دین کی میں نے اتباع کی، یعنی ان کے راستے پر میں چلا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، تو ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں، یا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں۔ قال یوسف علیہ السلام نے کہا، وَهَذَا التَّوْحِيدُ، یہ توحید ہے جو میں نے آپ کو بتلائی ہے، یہ توحید ہے۔ لیس لنا، لیسا یعنی نہیں، لنا ہمارے لیے، فقط یعنی صرف، لیس لنا فقط، یہ توحید صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی سب انسانوں کے لیے، صرف ہمارے لیے خاص نہیں ہے۔ بل هو للناس جميعا، بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ہوا سے مراد توحید، بلکہ یہ توحید جو ہے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ذالک من فضل اللہ، اور یہ چیز اللہ رب العالمین کے فضل سے ہے، علینا، ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، شکر گزاری نہیں کرتے ہیں۔ یعنی توحید جیسی نعمت یہ اللہ رب العالمین
کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے توحید جیسی نعمت ہم اور آپ کو عطا کی گئی ہے، اور لوگوں پر اللہ رب العالمین نے یہ فضل عطا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ترجمہ ہم اس طریقے سے کریں گے، ذالک یہ چیز من فضل اللہ، اللہ رب العالمین کے فضل سے ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ وَهُنَا وَقَفَ یوسف، اور یہاں یوسف علیہ السلام ٹھہرے یعنی رکے، وقف یقف من رکنا، اور یہاں پر یوسف علیہ السلام رکے، وَسَأَلَهُمَا اور ان دونوں سے سوال کیا، ان دونوں قیدیوں سے سوال کیا۔ تقولون تم کہتے ہو، رب البر یہ خشکی کا رب ہے، ورب البحر یہ سمندر کا رب ہے، تم کہتے ہو خشکی کا رب، ورب البحر سمندر کا رب، ورب الرزق رزق کا رب، ورب المطر بارش کا رب، ونحن نقول اور ہم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کہ اللہ تمام عالم کا رب ہے۔ تم لوگوں نے تو اپنا بری کا، بحری کا، رزق کا، مطر کا الگ الگ رب بنا رکھا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ تمام عالم کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ ارباب متفرقون، متفرقون رب، کیا متفرق رب، الگ الگ رب جو تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں، یہ بری کا، بحری کا، رزق کا، مطر کا، تو متفرق رب، کیا متفرق رب خیر بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یہ اللہ جو اکیلا اور قہار ہے وہ بہتر ہے۔ این رب البحر، این رب البر خشکی کا رب کہاں ہے، ورب البحر سمندر کا رب کہاں ہے، ورب الرزق رزق کا رب، ورب المطر اور بارش کا رب۔ این رب البر یعنی خشکی کا رب اور سمندر کا رب، رزق کا رب اور مطر کا رب، یہ کہاں ہے، یعنی یہ معبود جن کو تم رب مانتے ہو یہ کہاں ہے۔ ارونی قرآن کی آیت ہے یہ، تو فرمایا ارونی مجھے دکھلاؤ، ماذا خلقو کیا پیدا کیا ہے، خلق یخلق مانے کیا پیدا کرنا، ماذا خلقو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، کس نے، جو تم رب بناتے ہو بری کا، بحری کا، مطر کا، جو بھی ہے، ماذا خلقو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، من الارض زمین سے، ام لہم یا ان کی شرکن کوئی شرکت ہے، پارٹنرشپ ہے، فی السماوات آسمان میں، کیا ان کے کوئی آسمان میں شرکت ہے یا پارٹنرشپ ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو زمین میں ان کا کچھ حصہ ہے اور نہ ہی آسمان میں ان کا کچھ حصہ ہے۔ پھر فرمایا انظروا الی الارض تم زمین کی طرف دیکھو، انظروا تم دیکھو الی الارض زمین کی طرف، والی السماء اور آسمان کی طرف، وانظروا الی الانسان اور دیکھو تم انسان کی طرف۔ وہذا خلق اللہ یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، یہ تمام کے تمام آسمان، زمین، انسان، یہ سب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اور آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں۔ فَأَرُونِي تم مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے، من دونہ جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی جو اللہ رب العالمین کے علاوہ ہیں ان لوگوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ وَكَيْفَ رَبُّ الْبَرِّ اور کیسے ہیں وہ سمندر کے رب، یعنی وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، اور خشکی کا رب، رزق کا رب اور بارش کا رب۔ اسماؤن یہ نام ہے، سمیتموہا جس کو تم لوگوں نے گھڑ لیا ہے، رکھ دیا ہے، انتم آگے ہے وآباؤکم جو تم لوگوں نے اور تمہارے آبا و اجداد نے اس کو گھڑ لیا ہے، بنا دیا ہے، یہ صرف نام ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ الحکم للہ حکم اللہ کے لیے ہے، الملک للہ بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الارض للہ زمین اللہ کے لیے ہے،
الامر للہ، معاملات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، معاملہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الا تعبدو، کیا تم عبادت اللہ تعبدو، تم عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اسی کی، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، سیدھا راستہ ہے، سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم تعویل رؤیا کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی کیا تعویل بیان کی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔